نحمده ونستعین اما بعد، قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اس پر تو قربانی فرض ہے، اسی طرح جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے؟ ہمارے زکوٰۃ پر مستقل ویڈیوز آ چکے ہیں، تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ البتہ مختصراً یہ عرض کر دوں کہ شریعت میں جو مالدار ہے، نصاب مالک کا کامل ہے، کامل نصاب کا مالک ہے اور وہ حولان حول ہو چکا ہے اور اس کے مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہے اور وہ مال نامی ہے، 4 شرائط پائے جانے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ نمبر 1، وہ شریعت میں صاحب نصاب یعنی نصاب کامل کا مالک ہو۔ نمبر 2، اس مال پر حولان حول ہو چکا ہو۔ نمبر 3، وہ مال نامی ہو یعنی مال بڑھنے والا ہو۔ نمبر 4، وہ مال ضرورت اصلیہ سے زائد ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے یعنی فرض ہے۔ یہ چاروں شرائط، چاروں کنڈیشن پائے جانے پر اور اس چاروں میں سے کوئی ایک بھی فوت ہو گیا، چاروں کنڈیشن میں سے کوئی ایک بھی فوت ہوا، وہ مالدار ہے مگر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر ایسے مالدار پر واجب ہے جسے چھوٹا مالدار کہا جاتا ہے۔ بڑے مالدار پر زکوٰۃ واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ چھوٹے مالدار پر صدقہ فطر واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ تو لہذا جس شخص کے پاس مال ہے، اتنا مال جس سے 612 گرام چاندی خریدا جا سکتا ہے، اس کے پاس اتنا رقم ہے یا اتنے کا وہ مال ہے جو زائد ہے اور وہ چاروں شرائط میں سے کوئی ایک چھوٹ پایا نہیں جا رہا ہے، کوئی ایک بھی مس ہو رہا ہے، کوئی ایک بھی وہ چاروں شرائط میں سے کوئی شرائط فوت ہو رہی ہے، تو اس صورت میں وہ مالدار تو ہے مگر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، البتہ قربانی واجب ہے۔ چھوٹے مالدار پر قربانی واجب ہے۔ چھوٹا مالدار یعنی چاروں شرائط میں سے بڑے مالدار ہونے کے لیے 4 شرط جس پر زکوٰۃ واجب ہے، تو اس میں سے کوئی ایک شرط بھی چھوٹ گیا، وہ بھی مالدار ہے مگر وہ چھوٹا مالدار ہے، اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، البتہ قربانی واجب ہے۔ اور جو شخص قربانی کرنا اہل ہو، قربانی جس پر واجب ہو، اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من وجد ساعة لأن يضحی فلم یضحی فلا یحضرن مصلانا، کہ جو شخص قربانی فرض ہونے کے باوجود بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، پہلے ان کو گن لیا جائے کہ کن لوگوں پر ہمارے گھروں میں قربانی واجب ہے۔ ان کے علاوہ جو ہے دیگر نام جو چڑھاتے ہیں تو وہ نفلی قربانی ہے، تو پہلے جو فرض قربانی ہے، واجب قربانی ہے، جن پر قربانی واجب ہے، پہلے ان کا نام لیا جائے، ان کا نام انتخاب کیا جائے کہ کتنے لوگوں پر قربانی واجب ہے، پھر اسی حساب سے قربانی کیا جائے۔ اور بچوں کی طرف سے یا بوڑھوں کی طرف سے یا جن پر واجب نہیں ہے ان کی طرف سے یا مرحومین کی طرف سے یا ازواج مطہرات، صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین کی طرف سے یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یا صحابہ کرام کی طرف سے یا خلفائے اربعہ کی طرف سے یا عشرہ مبشرہ کی طرف سے کوئی قربانی کرتا ہے تو قربانی جائز ہے، مستحب ہے اور اس میں ثواب بھی ملتا ہے۔ البتہ جن پر واجب ہے پہلے ان کو لیا جائے، جو حصہ بچ جائے وہ کسی کا اور نام چڑھایا جا سکتا ہے اور وہ قربانی نفلی قربانی ہوگی۔ عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ مرحومین کا نام چڑھانے کی صورت میں قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ قربانی نفلی ہے اور نفلی قربانی، نفلی صدقہ ہر ایک کو دیا جا سکتا، ہر ایک استعمال کر سکتے ہیں، چاہے امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، مالدار ہو، باپ ہو، ماں ہو، یہ جو صدقہ ہے یہ سب صدقہ نافلہ ہے،
تو مرحومین کی طرف سے اگر کوئی قربانی کرتا ہے، چاہے وہ خاندان میں مرحوم ہو یا ازواج مطہرات صحابیات صحابہ میں ہوں، یا اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کیا جائے، تو یہ تمام قربانی نفل ہیں۔ ان سب کے گوشت کو کلی طور پر کھایا جا سکتا ہے، ہر ایک کھا سکتے ہیں۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدقہ جو مرحومین کی طرف سے دیا گیا ہے یہ صرف غریبوں کا حق ہے، اس میں امیری کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہر ایک استعمال کر سکتا ہے، ہر کوئی کھا سکتا ہے۔